بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں یہ چینی اور آٹے کا جو بحران پیدا کیا گیا تھا۔ دراصل یہ سارے وہ لوگ تھے جو اس وقت دوسری جماعتوں سے لوٹ مار کر کے آئے تھے، اور انہوں نے یہی سوچا تھا کہ بھائی جیسے دوسرے تھے، عمران خان بھی باتیں بہت کرتا ہے لیکن 2-4 مہینے کے بعد یہ بھی اسی ڈگر پہ چلے گا اور اسی سلسلے میں چلتا ہوا یہ بھی کرپشن کے چکر میں پڑ جائے گا اور ہم لوگ اپنی عیاشیاں مارتے رہیں گے۔ لیکن وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کے لیے ہی کسی کے دوست ہیں اور پاکستان کے لیے ہی وہ کسی کے دشمن ہیں۔ تو اس لحاظ کو دیکھتے ہوئے، اس چیز کو دیکھتے ہوئے آج یہ بات ثابت ہو گئی، کپتان نے اپنی بات کو پورا کر دیا۔ لوگوں کے جو مختلف نظریات تھے وہ سارے کے سارے دفن ہو گئے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، یہ یو ٹرن لیتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے۔ اور ابھی تک بھی کئی ایسے ہیں بدبخت جو ابھی تک بھی خان صاحب کے بارے میں مختلف پروپیگنڈے کرنے میں لگے رہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی جیسے رپورٹ آئی اور اس کے بعد یہ فائنل رپورٹ آئی اور کابینہ سے ابھی منظوری بھی ہو گئی اور کریمنل کیسز بھی ان کرپٹ مافیا پہ بنیں گے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ کرپٹ مافیا کے لیے پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ خان صاحب نے تنگ کر دی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ آ جائے گی۔ ہم سب لوگ دعا کرتے ہیں کہ خان صاحب کو اللہ تعالیٰ ان شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمت دے کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے پاکستان کو اصلی پاکستان بنا دیں۔ اور جو ان کا ایک نظریہ تھا جس کا انہوں نے نعرہ لگایا تھا آتے ہی کہ میں انشاءاللہ تعالی پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بناؤں گا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ دن اب دور نہیں ہے۔ یہ تبدیلیاں جو ہیں یہ نظر آنی شروع ہو گئی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں جو لوگوں کی ڈٹائی ہے اور یہ لوٹ مار کرنے والے لوگوں کے جو بیانات ہیں ان کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ ابھی تک بھی اپنی، یعنی سب کچھ اب سامنے آ گیا لیکن ابھی تک وہ اپنی کرپشن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اب تو ایسے ایسے ثبوت ہیں جو جس سے انکار کرنا بہت مشکل ہے، لیکن خیر ان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ ہر قسم کا انکار کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اس وقت یہ جو کرپٹ مافیا تھا جو عمران خان کے گرد و نواح میں بیٹھا ہوا تھا، جو دوسری پارٹیوں سے بھاگتا ہوا آیا کہ ابھی ہوا اس طرف چل پڑی ہے تو ہم بھی اس میں داخل ہو جائیں اور اس ہوا کا سہارا لیتے ہوئے مختلف جگہ پہ اڑنا شروع کر دیں گے اور اس کے بعد اپنی کرپشن کی لوٹ مار کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سب کے جو خواب ہیں وہ چکنا چور ہو گئے۔ تو اس لیے ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں جو سیاستدان ہیں، سیاستدان تو خیر یہ نہیں ہے، یہ چور اچکے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ان کو کبھی یہ خیال آ جائے کہ ہمیں پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہیے اور سچے دل سے توبہ کر لیں اور لوٹی ہوئی جو دولت ہے پاکستان کی وہ واپس کر دیں، تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کے پاس پھر ان کے لیے گنجائش بن سکتی ہے۔ مجھے آج پرویز مشرف صاحب کی حالت یاد آ رہی ہے جو اس کرپٹ مافیا نے اس کی تھی، اور یہی ڈرامہ انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کیا تھا، لیکن کامیاب نہ ہوئے ہیں اور نہ ہی انشاءاللہ کبھی کامیاب ہوں گے اس نیک انسان کو نیچے گرانے کے لیے۔ تو پرویز مشرف کو ان لوگوں نے اعتماد میں لیا، اور اعتماد میں لے کر جو اس کے بعد انہوں نے صورتحال پیدا کی وہ سب کے سامنے ہے، کچھ بھی بھولا ہوا نہیں ہے اس بات میں سے۔ تو ابھی بھی ان کو وقت ہے کہ شاید یہ کبھی توبہ کر لیں اور شاید اس چیز کا احساس کر لیں کہ اول و اخیراً ان کا ملک جو ہے وہ پاکستان ہی ہے،
اور یہ پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کرنے لگ جائیں، سچے دل سے توبہ کریں، منافقانہ توبہ نہیں کریں۔ وہ توبہ جو انہوں نے پرویز مشرف کے ساتھ کی تھی وہ توبہ نہیں کریں، صحیح دل سے توبہ کر کے لوگوں کی خدمت کریں۔ ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے، بڑی دنیا پڑی ہوئی ہے، بڑا ٹائم ہے۔ اگلے الیکشن تک اگر یہ انسانوں کی طرح پاکستانی عوام کی خدمت کریں گے تو ہو سکتا ہے عوام ان کے لیے کچھ سوچ لے، یہ نیکسٹ الیکشنوں میں آ جائیں، لیکن ایسا لگتا ہے نہیں ہے۔ خیر، اور الحمدللہ ہم جناب واجد ضیاء صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں کہ وہ سچے پاکستانی ہیں جنہوں نے جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ کر دکھایا۔ وہ کسی کے دوست نہیں ہیں، کسی پارٹی کے بندے نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف پاکستان کے انسان ہیں، پاکستان کے بندے ہیں۔ وہ پاکستان کے لیے جیتے ہیں، پاکستان کے لیے مرتے ہیں، اور جو بھی کام کرتے ہیں وہ صرف پاکستان کے لیے کرتے ہیں۔ تو آج بھی دیکھ لیں کہ جو انہوں نے رپورٹیں اس سے پہلے بھی تیار کی، اس کی صورتحال آج کی بھی دیکھ لیں، اور اس کے بعد جو شہزاد اکبر صاحب ہیں، خیر ماشاءاللہ انہوں نے بھی ایف آئی اے کو آ کے جو ریفارم کیا ہے اور جو مزید اس کو کر رہے ہیں، بہت ہی اچھی بات ہے، اور بڑی محنت کی ہے انہوں نے۔ یہ بھی ایک مخلص پاکستانی ہیں جو پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے یہ سارا کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو ابھی جو ہے وہ کیپٹن صاحب کے ساتھ جو ٹیم کے جو کھلاڑی سارے آ رہے ہیں، وہ الحمدللہ وہ کھلاڑی ہیں جو حقیقت میں اپنے ملک اور اپنے کیپٹن کے ساتھ مخلص ہو کے چلنے والے کھلاڑی ہیں۔ تو ایک میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جناب وزیر اعظم صاحب سے کہ خدا کے لیے زندگی کا کچھ علم نہیں ہے، کسی انسان کو یہ پتہ نہیں کہ نیکسٹ مومنٹ میں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو خان صاحب اپنا وقت ضائع نہیں کریں، اس پاکستان کے لیے ایک سب سے جو بڑا کام ہے وہ کر جائیں پلیز، اور پہلی پریورٹی پہ کریں۔ اس دستور کو جو چوروں کے لیے بنا ہے، یہ قانون جو چوروں کے لیے بنا ہے، اس کو ختم کر کے ایک صحیح پاکستان کے لیے جہاں انصاف ہو، جہاں لوگوں کے ساتھ زیادتیاں نہ ہوں، جہاں پر لوگ امن و امان سے رہیں، اور پوری دنیا میں ایک ڈنڈورا مچ جائے کہ پاکستان ایک سیف جگہ ہے اور دنیا پاکستان کی طرف دوڑے۔ تو ایک کام کر جائیں، دستور بنا جائیں، کوئی ایسا قانون بنائیں جس میں جلدی انصاف لوگوں کو مل سکے۔ تو اس قانون کو ختم کریں جو چوروں کو چھپا رہا ہے۔ دیکھیں جو صورتحال بن رہی ہے، اس میں ہماری جو نیب ہے سمجھ سے بالا تار ہے، یہ قانون کے ہاتھوں مجبور ہیں، یا یہ جان بوجھ کے ان کے پاس ٹیم ایسی نہیں ہے کہ جو اس چیز کا جو ارینجمنٹ کر سکے۔ کتنے مہینے بندوں کو جیل میں رکھتے ہیں، اس کے بعد عدالت میں ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ ابھی دیکھیں یہ جو کیس ہے، یہ ابھی جو شوگر والا ہے، یہ چینی اور آٹے والا جو کیس ہے، میری تو یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ نیب کو نہ دیا جائے، یہ ایف آئی اے کے پاس ہی رہنے دیں، یہ شہزاد اکبر صاحب کی کسٹڈی میں رکھیں کہ یہ کورٹ میں اس کو، یہ کریمنل کیس ہے، اس کو کورٹ میں پرسیو کریں، اور شہزاد اکبر صاحب اور ان کی ٹیم اس کو پرسیو کرے۔ وزیر اعظم صاحب اگر آپ نے پھر ان کی باتوں میں آ کے یہ نیب کو دے دیا تو نیب ان کو 7-8 مہینے کے بعد ہر ایک کو الگ الگ سے کلین چٹ دینا شروع کر دے گا۔ دیکھیں نیب کی کارکردگی اس سے پہلے تو جو تھا وہ تھا، لیکن 2 سال سے جو ہم کارکردگی نیب کی دیکھ رہے ہیں، کسی ایک بندے سے کچھ برآمد کیا انہوں نے؟ کچھ نہیں کیا، تو آگے بھی کرنے والے نہیں لگتے۔ آپ کے سامنے بہت سارے مافیاز کھڑے ہیں، جس میں ڈرگ ریگولیٹری مافیا ہے بہت بڑا۔ آپ کی یہ جو ٹیم آپ نے بنائی تھی پاکستان سٹیزن پورٹل، اس کی ٹیم ایک مافیا کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یہ بھی مافیا بن گئی ہے۔ اور سب سے بڑا جو مافیا پاکستان کے اندر ہے وہ ہے پولیس۔ اس پولیس کے مافیا کو اگر آپ نے درست کر لیا تو میرا خیال ہے یہ جو اے سی ڈی سی وغیرہ ہیں یہ سیٹ ہو جائیں گے۔ ان کے پولیس کے ساتھ ساتھ جو پٹواری، گردور اور تحصیلدار تک کا سسٹم ہے، اگر ان پہ کنٹرول کر لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی مجھے بڑی امید ہے کہ حالات جو ہیں
وہ سیدھے راستے پہ آ جائیں گے. سول سروسز کو آپ بحال کریں, اور یہ چیزیں جو کرنے والی ہیں خان صاحب, سب سے پہلے جو کرنے والا کام ہے وہ ہے قانون, وہ ہے دستور. اس کا کوئی بندوبست کریں پلیز. ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں, اور ایز اے اوورسیز پاکستانی ہم آپ سے بار بار ایک بات کی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارے لیے پینشن کا انتظام کیا جائے, اور ہمارے جو بچے ہیں پاکستان میں, ہماری جو فیملیاں ہیں, ان کو ہیلتھ کارڈ جو ہیں وہ جتنی جلدی ممکن ہے وہ پرووائڈ کیے جائیں, تاکہ وہ عزت و آبرو سے اپنا علاج کروا سکے. اس کے علاوہ جو ہماری اوورسیز پاکستانیوں کی جو پراپرٹیز پر لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں مختلف جعلی کاغذات بنوا کے, ان کے ایکشن کے لیے کوئی صحیح سا بندوبست کریں. جو آج ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب غلط ہو رہا ہے. اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن پھر بھی کام کرتی تھی, لیکن آپ کا یہ جو پورٹل سسٹم ہے یہ ٹوٹلی فیل ہو گیا, اور یہ فیل ان لوگوں نے کیا ہے. یا تو یہاں کمپیٹنٹ لوگ لے کے آئیں جن کو اس کا علم ہو, جن کو پتا ہو کہ انہوں نے کام کیسے کرنا ہے. جب میں ایک چیز کے سارے ثبوت دے رہا ہوں آپ کی ٹیم کو, پورے پروف بھیج رہا ہوں, اور پھر بھی وہاں سے پولیس کا جواب آ رہا ہے کہ جی یہ پروف پورے نہیں. کیسے پروف پورے نہیں ہے؟ جائیداد میری ہے, جہاں مقدمہ ہوا ہے وہ مقدمے عدالت نے وہ اسٹے آرڈر سارے خارج کر دیے. اگر یہ کرونا وائرس کا مسئلہ نہیں ہوتا تو اب تک کیس کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. جو جیل سازی کی گئی ہے ان لوگوں کی طرف کوئی نہیں, ان کو بلاتے ہیں میری اپلیکیشن پر, ان سے پیسے لیتے ہیں اور ان کو گھر بھیج دیتے ہیں, اور رپورٹ بنا کے بھیج دیتے ہیں کہ جناب یہ فیملی میٹر ہے, اس میں کچھ نہیں ہو سکتا, کورٹ میں کیس چل رہا ہے, جناب ویٹ کیا جائے. کتنا بڑا ظلم ہے خان صاحب, پلیز اس کا کچھ کریں, ان لوگوں کو کنٹرول کریں. تو مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جتنے مافیاز ہیں سب کو آپ کنٹرول کر لیں گے, لیکن سب سے پہلے یہ جو چوروں کا قانون ہے اس کو ختم کر کے اس کی جگہ پہ ایک ایسا قانون لائیں, ایک ایسا ضابطہ حیات لائیں جس سے ہر انسان کو آرام سے انصاف مل سکے, ذلیل ہونا نہ پڑے. ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھے اور آپ کو ہمت دے. اس وقت آپ کے ساتھ پوری ٹیم ہے, آپ کے پاس آرمی بھی ہے, آپ کے ساتھ جوڈیشری بھی ہے. اللہ کا شکر ہے اس وقت جو چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہیں, یہ سب اس وقت محب وطن پاکستانی آپ کے ساتھ موجود ہیں, پوری ٹیمیں. سو پلیز اس وقت اپنا کام کر جائیں, یہ وقت شاید دوبارہ نہ آئے. تو زندگی کا کوئی علم نہیں ہے, اپنی اس جو مختصر زندگی ہے اس میں پلیز پریورٹی پہ سب سے پہلے اس چوروں کے قانون کو ختم کریں. یہ 18ویں ترمیم, یہ اس قسم کا جو انہوں نے رفڑا بنایا ہوا ہے, جو انہوں نے اڈے بانٹے ہوئے تھے ڈاکوؤں نے, ان سب کے اڈوں کو ختم کریں اور ایک شریفانہ نظام جو ہے اس کی بنیاد رکھیں. اور سود کا جو سسٹم ہے ہمارے ملک میں, جو بینکوں کے سود کا سسٹم ہے, اس کے لیے بہت سارے علماء دین ہیں جن کے پاس اس کا مسودہ تیار پڑا ہوا ہے. قادری صاحب کے پاس بھی اس کا مسودہ موجود ہے. سب کے ساتھ مل کے پلیز اللہ کے دین کے مطابق یہاں کوئی قانون نافذ کریں, اور خاص کر جو بینکنگ کا قانون ہے اس سود کو ختم کریں, تبھی ہمیں جا کے کہیں خوشحالی نصیب ہوگی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.